آج ہم بات کر رہے ہیں تدریس کے کچھ بنیادی ستونوں پر اور خاص طور پر اس زاویے سے کہ پاکستان میں کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر طلباء کے معیار کو کیسے اب کہہ لیں حقیقی معنوں میں بلند کیا جا سکتا ہے۔ جی ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ انہی سوالات میں گہرائی تک جاتا ہے اور کچھ کافی قابل غور نکات پیش کرتا ہے۔ بالکل، یہ مواد ہمیں ایک دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ پہلے تو یہ ان عالمی سطح پر مانے ہوئے تدریسی اصولوں کا ایک خاکہ سا دیتا ہے جنہیں مؤثر تعلیم کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ پھر یہ پاکستان کے مخصوص تعلیمی ماحول کو دیکھتے ہوئے ان معیارات تک پہنچنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں قابل عمل راستوں اور حکمت عملیوں کا تجزیہ کرتا ہے۔ تو آج کی ہماری اس کھوج کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان بنیادی اصولوں کی تہہ تک پہنچیں اور سمجھیں کہ پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جہاں ہمارا مستقبل تیار ہو رہا ہے انہیں کیسے زیادہ مؤثر طریقے سے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ جی، مقصد صرف معلومات دینا ہی نہیں بلکہ طلباء کی فکری اور عملی نشو و نما کو یقینی بنانا ہے۔ تو چلیں اس مواد کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ سب سے پہلے ان بنیادی اصولوں کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، بظاہر یہ باتیں شاید سادہ لگیں لیکن ان کی اہمیت بہت گہری ہے۔ مثلاً یہ جاننا کہ ایک استاد کے لیے یہ واضح ہونا کتنا ضروری ہے کہ وہ کیا پڑھا رہا ہے۔ جی، مواد کیا ہے، کیوں پڑھا رہا ہے، یعنی مقاصد کیا ہیں اور کیسے پڑھا رہا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ یقیناً، اور ہمارے ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ کیوں، یعنی مقصد کی وضاحت، یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ وہ کمپس ہے جو پورے تدریسی عمل کو سمت دیتا ہے۔ جب استاد اور طالب علم دونوں کو منزل کا پتہ ہونا تو سیکھنے کا سفر زیادہ بامانی اور نتیجہ خیز بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بغیر بہترین مواد اور جدید ترین طریقے بھی شاید اتنے مؤثر نہ ہوں۔ یہ وضاحت ہی توقعات قائم کرتی ہے اور فوکس رکھتی ہے۔ اور ظاہر ہے اس سفر پر نکلنے سے پہلے استاد کا خود اپنے مضمون یعنی وہ جو کیا ہے اس پر مکمل عبور رکھنا کتنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اگر استاد خود ہی موضوع کی گہرائیوں سے واقف نہیں تو وہ طلباء کو کیسے اعتماد دے پائے گا یا ان کے مشکل سوالات کا سامنا کیسے کرے گا؟ جی ہاں، اور یہ صرف آپ کہیں فیکٹ جاننے کی بات نہیں۔ مواد بتاتا ہے کہ مضمون پر گرفت کا مطلب ہے اس کی تاریخ، اس کے بنیادی نظریات، آج کل اس پر کیا بحثیں چل رہی ہیں اور اس کا عملی استعمال کیا ہے، ان سب کو سمجھنا۔ صحیح۔ ایک استاد جو اپنے مضمون سے محبت کرتا ہے اور اسے گہرائی سے سمجھتا ہے وہ طلباء میں بھی وہی جذبہ اور تجسس پیدا کر سکتا ہے۔ یہ محض معلومات کی ترسیل نہیں ہے، نہیں، بالکل۔ یہ تو علم کی ایک نسل سے دوسری نسل منتقلی کا عمل ہے جس میں استاد کا کردار بہت کلیدی ہے۔ اچھا، مضمون پر گرفت تو ہو گئی لیکن اسے دوسروں تک پہنچانا یعنی مؤثر ابلاغ یا کمیونیکیشن یہ بھی تو ایک الگ مہارت ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں پیچیدہ خیالات کو نہ صرف سادہ الفاظ میں بیان کرنا شامل ہے بلکہ طلباء کے چہروں سے، ان کے سوالات سے، ان کے رد عمل سے یہ سمجھنا بھی شامل ہے کہ بات ان تک پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ اچھا، یعنی ان کو پڑھنا بھی ہے۔ جی، کیا وہ الجھن کا شکار ہیں، کیا وہ بیزار ہو رہے ہیں؟ ایک اچھا کمیونیکیٹر اپنے پیغام کو سامعین کی سمجھ اور دلچسپی کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ یہ ون وے لیکچر نہیں بلکہ ایک ٹو وے مکالمہ ہے۔ یعنی استاد کو ایک طرح سے اپنے طلباء کا ذہن پڑھنے کی صلاحیت بھی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اور صرف بات پہنچانا کافی نہیں، انہیں اس عمل میں شریک کرنا، ان کی شمولیت یعنی انگیجمنٹ اور حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے۔ مواد اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بالکل، شمولیت کا مطلب ہے سیکھنے کے عمل کو جامد سے متحرک بنانا۔ ٹھیک۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سوالات پوچھنا، چھوٹے گروپس میں بحث کروانا، کیس سٹڈیز دینا یا حقیقی زندگی کی مثالوں سے موضوع کو جوڑنا، یہ سب طلباء کو محض سامع سے فعال شریک بنا دیتے ہیں۔ جب طلباء خود سوچتے ہیں، بحث کرتے ہیں اور مسائل حل کرتے ہیں تو وہ موضوع کو زیادہ گہرائی میں سمجھتے ہیں، اور وہ یاد بھی رہتا ہوگا۔ جی، اور وہ علم زیادہ دیر پا ثابت ہوتا ہے۔ یہ محض سننے کے بجائے کر کے سیکھنے کا عمل ہے۔ اور آج کل جس چیز پر بہت زور دیا جاتا ہے وہ ہے تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ اور مسئلہ حل کرنے، پرابلم سالونگ کی صلاحیتیں۔ کیا تعلیم کا مقصد صرف معلومات یاد کروانا ہے یا طلباء کو سوچنا سکھانا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جس پر ہمارے ذرائع بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ان کا موقع بالکل واضح ہے کہ 21ویں صدی میں کامیابی کے لیے صرف معلومات کا ذخیرہ کافی نہیں۔ اصل مہارت یہ ہے کہ معلومات کا تجزیہ کیسے کیا جائے،
मफरूज़ों पर सवाल कैसे उठाया जाए, मुख्तलिफ ज़ावियों से कैसे सोचा जाए और नए मसाइल का तख्लीकी हल कैसे निकाला जाए। मुअस्सर तदरीस का हदफ रट्टा लगवाना नहीं, बल्कि ज़हनों को इस काबिल बनाना है कि वो खुद इल्म तख्लीक कर सकें और इसे इस्तेमाल कर सकें। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन ये कैसे यकीनी बनाया जाए कि ये मकासद हासिल हो रहे हैं? मतलब तुलबा वाकई सीख रहे हैं या नहीं? यहाँ तशखीस और राय यानी असेसमेंट एंड फीडबैक का किरदार आता है। क्या मवाद इसकी अहमियत पर बात करता है? जी, और बहुत तफसील से। मवाद ये वाज़े करता है कि असेसमेंट सिर्फ ग्रेड देने का नाम नहीं। अच्छा, इसका असल मकसद सीखने के अमल में रह जाने वाली कमियों यानी लर्निंग गैप्स की निशानदेही करना है, न सिर्फ तालिब इल्म के लिए बल्कि उस्ताद के लिए भी। अच्छा, उस्ताद के लिए भी? जी हाँ, क्या पढ़ाने का तरीका मौसर था, कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है, और फीडबैक अगर वो तामीरी हो, बर वक्त हो और वाज़े हो तो वो तालिब इल्म के लिए रहनुमाई का काम करता है। बिल्कुल। इससे बताता है कि वो कहाँ खड़ा है और आगे कैसे बढ़ना है। ये कोई सज़ा या जज़ा का निज़ाम नहीं, बल्कि सीखने के अमल को बेहतर बनाने का एक जरिया है। और क्या ये बात भी अहम है कि हर तालिब इल्म एक जैसा नहीं सीखता? कुछ देखकर सीखते हैं, कुछ सुनकर, कुछ करके। क्या उस्ताद को अपने तरीकों में लचक यानी अडेप्टेबिलिटी दिखानी चाहिए? बिल्कुल, इसी को मुताबिकत पजीरी या अडेप्टेबिलिटी कहते हैं। ज़राए इस बात पर जोर देते हैं कि एक मुअस्सर उस्ताद वन साइज फिट्स ऑल के उसूल पर नहीं चलता। ठीक है। वो अपनी क्लास के तनव्वु को समझता है और तस्लीम करता है। वो मुख्तलिफ तदरीसी हिकमत अमलियों, मवाद पेश करने के मुख्तलिफ तरीकों और तशकीस के मुतनव्वे ज़राए का इस्तेमाल करता है ताकि हर तालिब इल्म को, हर एक को मौका मिले। जी, उसके इनफरादी सीखने के अंदाज और रफ्तार के मुताबिक सीखने और कामयाब होने का बेहतरीन मौका मिल सके। ये शमूलियत यानी इंक्लूसिविटी का हकीकी मजहर है। और आखिर में एक पहलू जिसका जिक्र अक्सर होता है वो है उस्ताद का बतौर रोल मॉडल किरदार। क्या ये सिर्फ पढ़ाने तक महदूद है या उस्ताद की शख्सियत और अखलाकियात भी असरअंदाज होती हैं? मवाद इस नुक्ते को बहुत अहमियत देता है। उस्ताद सिर्फ एक मजमून नहीं पढ़ा रहा होता। सही। वो अपनी शख्सियत, अपने रवैये, वक्त की पाबंदी, इंसाफ पसंदी और इल्म से अपनी मोहब्बत के जरिए हर लम्हा तुलबा को कुछ न कुछ सिखा रहा होता है। वो गैर महसूस तरीके से किरदार साजी कर रहा होता है, यानी अनसेड टीचिंग हो रही होती है। बिल्कुल। इसलिए उस्ताद की इखलाकी जिम्मेदारी सिर्फ निसाब मुकम्मल करवाना नहीं, बल्कि मुस्बत अक़दार का अमली नमूना पेश करना भी है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो हुए वो बुनियादी उसूल जो शायद दुनिया में हर जगह मौसर तदरीस के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। अब ज़रा पाकिस्तान के मखसूस तनाजुर की तरफ आते हैं। हमारे मवाद के मुताबिक इन आलमी मेयारात को पाकिस्तानी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा तक पहुंचाने में क्या खास चैलेंजेस दरपेश हैं और इनसे निमटने के लिए क्या हिकमत अमली तजवीज़ की गई है? पाकिस्तान के हवाले से जो सबसे नुमाया चैलेंज मवाद में उजागर किया गया है वो है रट्टे पर मबनी तालीम का गहरा रुझान। ओह हाँ, रोट लर्निंग। जी, यानी मालूमात को समझे बगैर याद करके इम्तिहान पास कर लेना। ज़राए बताते हैं कि ये सिर्फ तलबा की आदत नहीं, बल्कि ये हमारे इम्तिहानी निज़ाम के डिज़ाइन से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा। जो अक्सर समझने के बजाय याद करने की सलाहियत को परखता है। इस रविश को तोड़कर तसव्वुराती तालीम यानी कंसेप्चुअल लर्निंग को फ़रोग देना, जहाँ समझबूझ और इतलाक पर जोर हो, ये सबसे पहला और बड़ा कदम है। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस तब्दीली का आगाज कैसे हो? मतलब इस रट्टे की इस मजबूत जड़ को कैसे कमजोर किया जाए? मवाद क्या अमली तरीके सुझाता है? मवाद तजवीज़ करता है कि इसके लिए तदरीसी तरीकों में आप कह लें इनकलाबी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। मसलन सरगर्मी पर मबनी तालीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को अपनाया जाए, जहाँ तुलबा क्लासरूम में बहस मुबाहिसे, प्रेजेंटेशंस और छोटे प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लें। यानी ज़्यादा इंटरैक्टिव हो। बिल्कुल। इसी तरह मसला हल करने पर मबनी तरीके, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस मुतारफ करवाए जाएं, जहां तुलबा को हकीकी दुनिया से मिलते जुलते मसाइल दिए जाएं और वो टीमों में मिलकर उनका हल तलाश करें। ये तरीके ना सिर्फ रट्टे की हौसला शिकनी करते हैं, बल्कि तनकीदी सोच और अमली महारतों को भी फ़रोग देते हैं। लेकिन क्या हमारे असातिज़ा इन जदीद तरीकों को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्या उनकी तरबियत का मुनासिब इंतज़ाम मौजूद है? ये एक और क्लीदी नुक्ता है जिस पर मवाद जोर देता है।
اساتذہ کی تربیت اور پیشہ ورانہ ترقی یعنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ اس تبدیلی کے لیے ناگزیر ہے۔ لازمی ہے۔ صرف ایک بار کی ٹریننگ کافی نہیں، بلکہ جدید تدریسی حکمت عملیوں، کلاس روم میں ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال، جیسے لرننگ مینجمنٹ سسٹمز ہیں، آن لائن وسائل ہیں، صحیح، طلباء کی نفسیات کو سمجھنے اور تشخیص کے نئے طریقوں پر مسلسل ورکشاپس اور ٹریننگ سیشنز کا انعقاد ضروری ہے۔ انہیں عالمی تعلیمی رجحانات سے باخبر رکھنا بھی اہم ہے۔ یعنی یہ مسلسل بلپریتا سفر صرف طلباء کے لیے نہیں، اساتذہ کو بھی اس میں شامل ہونا پڑے گا، انہیں بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہوگا۔ بالکل، اس کے ساتھ ساتھ نصاب یعنی کریکولم کا جائزہ لینا اور اس میں اصلاحات کرنا بھی ضروری ہے۔ مواد کہتا ہے کہ نصاب کو صرف تھیوری تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اسے موجودہ دور کے تقاضوں، مارکیٹ کی ضروریات اور حقیقی دنیا کے چیلنجز سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اس میں عملی پہلوؤں، کیس سٹڈیز اور مقامی مسائل کے حل پر مبنی مواد شامل کرنا چاہیے۔ عملی پہلوؤں سے کیا مراد ہے؟ کیا اس میں پروجیکٹس، انٹرنشپس یا فیلڈ ورک جیسی چیزیں شامل ہونی چاہیے؟ جی ہاں، بالکل۔ پروجیکٹ پر مبنی تعلیم، پروجیکٹ بیسڈ لرننگ، جہاں طلبہ کسی ایک مسئلے پر گہرائی میں تحقیق اور کام کریں۔ اچھا۔ لازمی انٹرنشپس جو انہیں عملی کام کا تجربہ فراہم کریں، اور تحقیقی منصوبے، یہ سب نصاب کا حصہ ہونے چاہیے۔ اس سے تعلیم کلاس روم کی چار دیواری سے نکل کر حقیقی دنیا سے جڑے گی اور طلبہ میں عملی مہارتیں پیدا ہوں گی۔ آج کل ٹیکنالوجی ہر شعبے میں انقلاب لا رہی ہے، کیا تعلیمی عمل کو بہتر بنانے میں اس کا کوئی کردار ہے؟ ٹیکنالوجی کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ اسے سوچ سمجھ کر استعمال کیا جائے۔ ٹھیک۔ مواد مصنوعی ذہانت یعنی AI پر مبنی پرسنلائزڈ لرننگ ٹولز کا ذکر کرتا ہے، جو ہر طالب علم کی رفتار اور ضرورت کے مطابق مواد فراہم کر سکتے ہیں۔ واہ! اس کے علاوہ اعلیٰ معیار کے معلوماتی یوٹیوب چینلز، دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے مفت آن لائن کورسز، MOCs جنہیں کہتے ہیں، جی MOCs، اور سیمولیشنز کا استعمال سیکھنے کو زیادہ دلچسپ اور مؤثر بنا سکتا ہے۔ سیمولیشن سے مراد کمپیوٹر پر مبنی ایسے پروگرام ہیں جو حقیقی دنیا کے حالات کی نقل کرتے ہیں تاکہ طلباء خطرے کے بغیر مشق کر سکیں۔ یہ واقعی دلچسپ لگتا ہے، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے جو ٹیکنالوجی سے بہت مانوس ہے۔ اچھا، یہ ایک اور اہم مسئلہ زبان کا ہے۔ اعلیٰ تعلیم میں انگریزی کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن کیا مادری زبان کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ مواد اس معاملے میں ایک متوازن نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ عالمی علم، تحقیق اور بین الاقوامی روابط کے لیے انگریزی زبان میں مہارت بلا شبہ ضروری ہے، خاص طور پر یونیورسٹی کی سطح پر۔ جی، لیکن ساتھ ہی گہری سوچ، تخلیقی اظہار اور تصورات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے مادری زبان جیسے اردو یا دیگر علاقائی زبانیں، ان میں مضبوط بنیاد بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یعنی دونوں ضروری ہیں۔ بالکل۔ ذرائع تجویز کرتے ہیں کہ دونوں زبانوں کو ساتھ لے کر چلنے کی حکمت عملی اپنانی چاہیے تاکہ طلباء عالمی سطح پر مقابلہ بھی کر سکیں اور اپنی جڑوں سے بھی جڑے رہیں۔ یہ توازن واقعی اہم ہے۔ اچھا، ایک اور پہلو جس کا ذکر ہمارے آؤٹ لائن میں ہے وہ ہے رہنمائی اور مشاورت، یعنی مینٹرشپ اینڈ کاؤنسلنگ۔ کیا اس کی بھی ضرورت ہے؟ یونیورسٹی کی سطح پر اس کی اشد ضرورت ہے۔ اکثر طلباء تعلیمی دباؤ، کیریئر کے انتخاب میں الجھن یا ذاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ہوتا ہے۔ مواد تجویز کرتا ہے کہ ہر طالب علم کے لیے یا کم از کم چھوٹے گروپس کے لیے ایک سرپرست یعنی مینٹر یا مشیر، کاؤنسلر کا نظام وضع کیا جانا چاہیے۔ ہاں۔ یہ سرپرست نہ صرف تعلیمی رہنمائی فراہم کرے بلکہ طلباء کی ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی میں بھی مددگار ثابت ہو۔ یہ ان کی مجموعی فلاح و بہبود، ویل بینگ کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ واقعی ایک جامع نقطہ نظر لگتا ہے۔ اور تشخیص کے نظام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا صرف فائنل امتحانات کافی ہیں؟ مواد واضح طور پر کہتا ہے کہ صرف سال کے آخر میں ہونے والے تحریری امتحانات پر انحصار طلباء کی صلاحیتوں کا مکمل اور درست اندازہ لگانے کے لیے ناکافی ہے۔ بالکل۔ تشخیص کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اس میں مسلسل تشخیص، کنٹینیوس اسیسمنٹ شامل ہونی چاہیے، جس میں کلاس میں شرکت، اسائنمنٹس، کوئز، پریزنٹیشنز، پروجیکٹس اور عملی کام، پریکٹیکل ورک، سب کو مناسب وزن دیا جائے۔ اس سے زیادہ جامع تصویر سامنے آئے گی۔ جی، اس سے نہ صرف یادداشت بلکہ سمجھ، اطلاق، تجزیہ اور ابلاغ جیسی مہارتیں بھی پرکھی جا سکیں گی۔ اس سے یقیناً تشخیص کا عمل زیادہ بامعنی اور منصفانہ ہو جائے گا۔
ایک آخری اہم نقطہ تحقیقی ثقافت یعنی ریسرچ کلچر کا فروغ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ تعلیمی اداروں میں، خاص طور پر یونیورسٹیوں میں، ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے جہاں سوال پوچھنے، موجودہ علم پر تنقید کرنے اور نئی چیزیں دریافت کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یعنی انکوائری کو فروغ دینا؟ بالکل۔ طلباء کو صرف کتابی باتوں کو قبول کرنے کے بجائے تحقیق کرنے، شواہد تلاش کرنے اور اپنے نتائج پیش کرنے کی ترغیب دی جائے۔ یہ صرف سائنس کے مضامین تک محدود نہیں، سب میں ضروری ہے، بلکہ سوشل سائنسز اور آرٹس میں بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ تجسس اور کھوج کا جذبہ ہی علم کی ترقی کی بنیاد ہے۔ یہ تمام تجویز بہت اہم ہے، لیکن کیا ان پر عمل درآمد آسان ہے؟ ہمارے مواد میں ایک بہت گہری بات کہی گئی ہے، ذہنیت یعنی مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کے بارے میں۔ جی ہاں، اور شاید یہ سب سے بنیادی اور مشکل ترین چیلنج ہے۔ مواد نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان میں مسئلہ صرف وسائل کی کمی یا نظام کی خرابی کا نہیں، اچھا، بلکہ بڑی حد تک اساتذہ، طلباء اور انتظامیہ کی مجموعی ذہنیت کا بھی ہے۔ جب تک اساتذہ خود سیکھنے، بدلنے اور نئے طریقوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جب تک وہ خود علمی دیانتداری، تجسس اور انصاف پسندی کا نمونہ نہیں بنیں گے، تب تک حقیقی اور پائیدار تبدیلی لانا مشکل ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ اگر استاد خود سوال کرنے سے گھبراتا ہے یا تنقید برداشت نہیں کرتا، تو وہ طلباء میں یہ صفات کیسے پیدا کرے گا؟ تو گویا اصل تبدیلی کا نقطہ آغاز استاد کی اپنی سوچ اور رویے ہیں۔ جب وہ خود کو بدلیں گے تو طلباء اور نظام پر اس کا مثبت اثر پڑے گا۔ بالکل، استاد اس پوری تبدیلی کے عمل میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی تربیت، ان کی حوصلہ افزائی، انہیں مناسب وسائل کی فراہمی اور سب سے بڑھ کر ان کے اندر خود احتسابی اور بہتری کی خواہش پیدا کرنا، یہی وہ عوامل ہیں جو حقیقی تبدیلی کی بنیاد بنیں گے۔ تو آج اس مواد کو کھنگالنے کے بعد جو اہم نکات سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے، مؤثر تدریس کے لیے عالمی سطح پر تسلیم شدہ اصول جیسے مقصد کی وضاحت، مضمون پر گہری گرفت، دو طرفہ ابلاغ، طلباء کی فعال شمولیت، تنقیدی سوچ کا فروغ، بامانی تشخیص اور فیڈ بیک، تدریسی لچک اور استاد کا بطور رول ماڈل کردار انتہائی اہم ہے۔ جی، اور پاکستان کے مخصوص حالات میں طلباء کے معیار کو بلند کرنے کے لیے رٹے کی ثقافت کو ختم کر کے سمجھ بوجھ پر مبنی تعلیم کو فروغ دینا۔ بالکل۔ استاذہ کی مسلسل اور معیاری تربیت، نصاب کو جدید اور عملی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، ٹیکنالوجی کا دانشمندانہ استعمال، زبان کی مہارتوں کو بہتر بنانا، انگریزی اور مادری زبان دونوں، جی ہاں، مؤثر رہنمائی اور مشاورت کا نظام قائم کرنا، تشخیص کے طریقوں کو جامع بنانا اور تحقیقی ثقافت کو جڑ پکڑنے دینا ضروری ہے۔ اور ان سب اقدامات کی کامیابی کا انحصار، جیسا کہ ہم نے بار بار دیکھا، اس بنیادی عنصر پر ہے، یعنی ذہنیت کی تبدیلی۔ یہ تبدیلی اساتذہ، طلباء، والدین اور پالیسی سازوں سب کی سطح پر درکار ہے۔ یہ ایک اجتماعی کوشش ہے جس کے بغیر شاید مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوں۔ یہ واقعی غور طلب باتیں ہیں۔ یہ مواد ہمیں ایک حتمی، آپ کہہ لیں چونکا دینے والے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں واقعی ایک ایسی ثقافت پروان چڑھ جائے جہاں سوال پوچھنا، آزادانہ تجزیہ کرنا اور تحقیق کرنا معمول بن جائے، جہاں ناکامی کو سیکھنے کا حصہ سمجھا جائے، تو مستقبل میں علم، ایجادات اور سماجی ترقی کے کون سے ایسے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں جن کا شاید آج ہم تصور بھی نہیں کر پا رہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔